بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل احمد صدیقی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. میری والدہ مرحومہ بامحاورہ زبان بولنے والی خاتون تھیں اور میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ برجستہ برمحل محاوروں اور کہاوتوں کا استعمال نہیں دیکھا. حتیٰ کہ میرے استاد محترم مفتی اطہر نعیمی صاحب بھی ان کے بعد آتے ہیں محاوروں کے استعمال کے حوالے سے. تو ان کے بولے ہوئے بعض محاورے اور بعض کہاوتیں ایسی تھیں جو ہمیں ان کی زندگی میں سمجھ میں نہیں آئے اور مدتوں بعد سمجھ میں آئے. تو ایسا ہی ایک محاورہ وہ بولا کرتی تھی، کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. تو ہمیں ایک عرصہ لگا یہ بات سمجھنے میں کہ ایسا وہ کیوں کہتی تھی، اور پھر ہم نے اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا، اپنی تربیت کے بعد دیگر گھرانوں کی تربیت دیکھی اور پھر ایک نسل کو پروان چڑھتے دیکھا اور وہ سارے معاملات دیکھے جو ظاہر ہے کہ تعلیم و تربیت کے معاملے میں خاص طور پر ہمیں پیش آتے ہیں. میرا واسطہ درس و تدریس سے بھی رہا اور میں نے کم عمری میں 3 سے 4 شعبوں کا تجربہ حاصل کیا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں بہت سارے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر گھر خواتین خاص طور پر رونا روتی ہیں کہ بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، یا ہمارا بچہ تو ایسا نہیں تھا، ہماری بچی تو ایسی نہیں تھی، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. وہ ایسا جب کہتے ہیں یا وہ خواتین ایسا جب کہتی ہیں جب کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. رمضان شریف کی آمد کے ساتھ ہی ہم بڑی کوشش تو کرتے ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں کچھ اللہ کو دکھانے کے لیے اور اللہ معاف کرے کچھ بندوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان بن گئے ہیں، ہو گئے ہیں، اور ظاہری ارادہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے اور اسلام محض ایک مہینے میں پکے سچے مسلمان بن کے دکھانے کا نام نہیں ہے. اسلام تو زندگی کے ہر معاملے کا احاطہ کرتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے اس کی بہت سی وجوہ ہیں، اور محض یہ کہنا کہ جناب اسکولوں میں اور کالجوں میں نظام صحیح نہیں ہے، تعلیم درست نہیں ہے، یا ہمارے ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں ہے، یا سیاست کے نام پر ہونے والی دہشت گردی نے ہمیں تباہ کر دیا، یہ ساری وجوہ اپنی جگہ درست ہیں، مگر ہمیں اپنی ذمہ داری کوتاہی، اپنی غفلت کا احساس کب ہوگا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج سے 15-20 سال پہلے جو برائیاں برگر کلاس یا ایلیٹ کلاس میں تھیں، جو سو کالڈ بڑے کہلاتے ہیں، ان میں تھیں، آج وہ برائیاں ہم میں متوسط طبقے میں موجود ہے، مڈل کلاس میں. وہ مڈل کلاس، وہ متوسط طبقہ جو مٹ رہا ہے اس مہنگائی کے ہاتھوں. اور لگتا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس پاکستان میں صرف 2 ہی طبقے ہوں گے، ایک امیر ترین اور دوسرا غریب ترین. بات کہنے کی یہ ہے کہ گھر میں آپ دیکھیے کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. یہاں یہ حال ہے کہ کم و بیش ہر گھر میں رات گئے تک انٹرنیٹ چل رہا ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ہر طرح کے ڈرامے، ہر طرح کی فلمیں، ہر طرح کے پروگرام سب دیکھ رہے ہیں، باجماعت دیکھ رہے ہیں، مجرے ہو رہے ہیں. ٹیلی ویژن پر فحاشی سے بھرپور پروگرام چل رہے ہیں. شرک جو ویسے فتوی بازی والا جو ہمارے مسلمانوں میں آج کل چل رہا ہے نا فیشن میں، وہ نہیں، شرک عملاً ہم دیکھ رہے ہیں. بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے ڈراموں میں، اور بڑے تفصیل سے دیکھا جاتا ہے اور بڑا انجوائے کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک گود کے بچے، یا معاف کیجئے گا دنیا میں آمد کے منتظر بچے سے لے کر اور بوڑھے تک جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں محاورے کے مطابق، وہ سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں. دین تو ایک طرف سائنس ثابت کرتی ہے کہ بچہ دنیا میں آنے سے کئی ماہ پہلے ہی سننا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو جو بچہ ماں کے پیٹ سے اور جو بچہ ماں کی گود سے رقص و موسیقی، فحاشی، عریانی، شرک، کفر جیسی خرابیاں، برائیاں دیکھتا، سنتا، سمجھتا ہوا اس دنیا میں آئے گا اور بڑھے گا اور پروان چڑھے گا،
پھر اس کو پہلے پہل تحفے اور کھلونے جو ملیں گے ان میں اسلحہ ہوگا، پھر وہ اپنے ارد گرد بڑوں کے منہ سے گالیاں سنے گا، پھر وہ یہ دیکھے گا کہ بڑے اس کے سامنے سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور معاف کیجیے گا بہت سے گھرانوں میں اب تو یہ نوبت آ گئی کہ شراب بھی پیتے ہیں۔ تو وہ ہر طرح کی برائی جب بچہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے ساتھیوں میں، اسکول میں، کالج میں، عمر کے مدارج طے کرتے ہوئے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ ہر طرح کی برائیاں اس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر ہم جیسے گھرانوں میں یہ نوبت آ گئی ہے کہ ماں باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ بچہ کسی بھی عمر کا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، نوجوان ہے، گھر کے اندر ہے، کمرے کے اندر ہے، گھر کے باہر ہے، محلے میں ہے، علاقے میں ہے، شہر میں ہے یا ملک میں ہے یا ملک سے باہر ہے، کیا کر رہا ہے، انہیں ہرگز اس کی خبر نہیں ہوتی، اور خبر ہو نہ ہو اس کی انہیں ہرگز پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پھر جب ایسے معاملات ہوتے ہیں اور اتنا کچھ ہے، پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا چھوٹی عمر سے، انٹرنیٹ دے دیا ان کے ہاتھ میں، اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ ان کے ہاتھ میں دے دی، ہر طرح کے کارٹون سینسر کے بغیر بچے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ میں ان گھرانوں کی بات نہیں کر رہا جہاں ہر طرح کا بگاڑ موجود ہے، اس میں وہ گھرانے بھی شامل ہیں، وہ ماں باپ بھی شامل ہیں جو نام نہاد علم بردار ہیں اسلامی تحریکوں کے، تنظیموں کے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر پھر ایک چیز کیا ہے کہ ہر سائز کی گاڑی کا اسٹیئرنگ ان بچوں کے ہاتھ میں ہے، دوڑاتے پھرو بیٹا، جب کہیں کسی کی جان لے لو گے، مار دو گے، کوئی حادثہ کر دو گے تو پھر ہم آئیں گے بچانے، اور پھر ہم شور مچائیں گے یہ کیا ہو گیا، ہائے وہ کیا ہو گیا، ہمارا بچہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ رمضان شریف ہم سے تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ہم جائزہ لیں اپنے کردار کا، اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا، اور صحیح معنوں میں درست طریقے سے مسلمان بنے۔ جو ایک تفصیلی موضوع ہے، میں اس پر اختصار کروں گا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کے دائرے میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے دائرے میں داخل کر لیتے ہیں، ہر چیز اپنی پسند کے مطابق حلال و حرام، جائز ناجائز، روا کر لیتے ہیں، اس پر بحث بھی کرتے ہیں، اور جب کچھ غلط ہو جاتا ہے یا سب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو پھر روتے پیٹتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو اتنی عبادت تیری کرتے تھے، ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ آج یہ موقع ہے رمضان شریف میں کہ ہم خود احتساب کا عمل شروع کریں، خود احتسابی شروع کریں، اور اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے اپنی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کا سوچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔